ایک کوا جس کا نام پیٹر تھا اپنے شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہوا کرتا تھا۔ اس کا گندم کا بزنس تھا۔ وہ شہر کے بڑے بزنس مین میں مانا جاتا تھا۔ جب بھی بزنس مین کی میٹنگز ہوتی تو اس کی بات سنی جاتی تھی اور وہ اپنے ایریا کا بہت رحم دل کوا تھا۔ پیٹر کوا اس شہر میں اکیلا رہتا تھا، مطلب اس کا کوئی پریوار نہیں تھا۔ کچھ رشتے دار تھے مگر بزنس کے چکر میں اس کا ان سے بھی ملنا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی پیٹر کوا 20+ کا ہو گیا تھا اور سب اس سے کئی بار پوچھ چکے تھے کہ آپ شادی کب کریں گے۔ ایک میٹنگ میں اس سے ایک بزنس مین نے ہی پوچھا، پیٹر صاحب آپ کب شادی کریں گے؟ مانو کہ اس نے پیٹر کوے کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، جلد کر لوں گا، آپ کو کس بات کی جلدی ہے؟ ارے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عمر نکل گئی تو کون اپنی چڑیا دے گا؟ یش بھیا، جیسے آپ کو مل گئی ایسے مجھے بھی مل جائے گی۔ پیٹر کوے کو اس بزنس مین کا ایسے کہنا بہت برا لگا کیونکہ اس وقت میٹنگ میں اور بھی بہت سے بزنس مین تھے۔ مگر پھر کچھ ٹائم بعد پیٹر کوا ٹھیک ہو گیا اور اس بارے میں نہیں سوچا۔ سمے اتنی جلدی گزرا، 1 سال گزر گیا اس بات کو۔ پھر جب پیٹر کوے کے پاس کوئی نہیں ہوتا، جب وہ گھر آتا، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اس کا حال چال پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا گھر میں، اور اسے سب خود ہی کرنا پڑتا، اور پیٹر کوا شادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے اب شادی کر لینی چاہیے۔ کچھ سمے بعد پیٹر کوے کو اپنی ایک کولیگ اچھی لگنے لگی۔ کچھ ٹائم تک ایسے ہی چلا اور پھر پیٹر کوے نے اس کو پرپوز کر دیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی پیٹر کوے نے۔ شادی پر اس نے سب بزنس مین دوستوں کو بلایا اور آدھے سے زیادہ شہر کو اپنی شادی پر بلایا۔ سب نے اس کو بہت مبارک دی۔ پیٹر کوا بھی خوش تھا کیونکہ اس کی شادی اسی سے ہو گئی تھی جو اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شادی کے کچھ سمے بعد پیٹر کوے کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام وہ لیلی چڑیا رکھتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی ہوئی۔ سارے شہر میں مٹھائی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، مگر اس کی وائف اس کی بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتی۔ مانی چڑیا اپنی ہی بیٹی کو بہت کچھ کہتی ہے، اس سے برا بھلا کہتی ہے۔ پیٹر کوا اسے بہت منع کرتا ہے۔ پیٹر کوا اس سے کہتا ہے، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، پھر تم ایسا کیوں بولتی ہو؟ کیونکہ مجھے بیٹا چاہیے تھا اور یہ لیلی پتہ نہیں کیوں میرے سر لگ گئی۔ پیٹر کوے کو اس کا لیلی چڑیا کو ایسے بولنا بہت برا لگتا ہے۔ پیٹر کوا اپنی وائف مانی چڑیا کو بہت سمجھاتا ہے، مگر جب وہ نہیں سمجھتی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور ان کی زندگی ایسے ہی گزرنے لگتی ہے۔ مانی چڑیا کبھی کبھی تو لیلی چڑیا کو دیکھتی تک نہیں ہے۔ اگر لیلی چڑیا روتی تو اسے رونے دیتی، اسے دیکھتی ہی نہیں۔ ایک دن لیلی چڑیا رو رہی تھی اور اسی وقت پیٹر کوا گھر آ گیا۔ اس نے آتے ہی لیلی چڑیا کو اٹھایا اور مانی چڑیا کو آواز لگائی، مانی مانی مانی۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں، رکو تو۔ کیا کر رہی تھی تم نے دیکھا نہیں کیا لیلی کتنا رو رہی تھی؟ تم اسے دیکھ نہیں سکتی تھی؟ تو کیا ہوا، تھوڑا سا رو لی تو، اور ویسے بھی مجھے اچھی نہیں لگتی یہ۔ تمہیں ہی لگتی ہے تو تم سنبھالو نا۔ پیٹر کوا منہ بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ سال گزرتے ہیں، لیلی چڑیا بڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ 9 سال کی ہوتی ہے، پھر بھی اپنی ماں پتا جی کا بہت خیال رکھتی ہے، مگر مانی چڑیا اس کو ہمیشہ ایسے ہی انسلٹ کرتی ہے۔ جب لیلی چڑیا 10 سال کی ہوتی ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے جس کا نام اس کی ماں مانی چڑیا یش چڑیا رکھتی ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر جو مانی چڑیا کو خوشی ہوتی ہے وہ لیلی چڑیا اور پیٹر کوے نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ یش کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کو وقت پر کھانا دینا، اسے شاپنگ کروانا، صبح اٹھتے ہی اسے دودھ دینا، ناشتہ کروانا، اور بھی بہت کچھ جو اس نے لیلی چڑیا کے لیے نہیں کیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی، جبکہ مانی چڑیا لیلی چڑیا سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔
جب یش چڑیا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے اپنی ماں مانی چڑیا کے لاڈ پیار کی وجہ سے۔ مانی چڑیا سے بہت بدتمیزی کرتا ہے۔ ایک دن مانی چڑیا نے اس سے کہا، یش بیٹا مجھے دوائی دلا کے لے آؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ ایک بار تو یش چڑیا اگنور کر دیتا ہے۔ جب مانی چڑیا نے دوسری بار اس سے کہا، اس نے تب سنا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، آپ کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے اور بہت سے کام ہیں۔ مانی چڑیا اس کی منت کرنے لگتی ہے مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور مانی چڑیا روتی ہے اور بولتی ہے، میں نے اسے کتنی منتوں سے مانگا تھا اور یہ کیسا نکلا، اور وہ پھر سے رونے لگتی ہے۔ اتنے میں لیلی چڑیا برتن دھو کر آتی ہے اور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اسے چپ کروانے لگتی ہے۔ رات میں جب یش چڑیا گھر آتا ہے تو وہ اس سے بھی لڑتی ہے، کہتی ہے، یش تم کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو، پتہ ہے نا وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ ان سے کہ مجھ سے اتنا پیار کریں اور مجھ سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں۔ یش تم کتنے سیلفش ہو، وہ تمہیں ہر وہ چیز دلاتی ہے جو تم نے بولا بچپن سے اب تک، اور تم پھر بھی ایسے کرتے ہو ان کے ساتھ۔ تو تم رکھ لیا کرو نا ان کا خیال، گھر میں ہی تو ہوتی ہو۔ مجھے ماں کا خیال رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر وہ جتنا خوش تم سے رہتی ہیں اتنا مجھ سے نہیں ہوتی۔ لو دیکھو، تم سے خوش بھی نہیں ہوتی ماں، پھر بھی ان کے لیے اتنا سوچتی ہو۔ ہاں کیونکہ میں ان سے پیار کرتی ہوں اس لیے۔ اتنے میں پیٹر کوا آفس سے آ جاتا ہے اور ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ پیٹر کوا اندر آ کر لیلی چڑیا کو پیار کرتا ہے اور یش چڑیا کو ڈانٹتا ہے مگر یش چڑیا پر اس کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دن گزرتے ہیں، سب ڈائننگ ٹیبل پر ہوتے ہیں۔ ایک دن یش چڑیا بولتا ہے، ماں پتا جی آپ دونوں کتنا بیمار رہنے لگے ہیں اور ہم دونوں اپنی پڑھائی میں بزی رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں اولڈ ایج ہوم میں رہنے لگ جائیں، وہاں آپ کی دیکھ بھال اچھی ہوگی۔ یہ بات سن کے مانو مانی چڑیا اور پیٹر کوے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا۔ اور اس دن کے بعد سے یش چڑیا سے کوئی ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور پھر مانی چڑیا لیلی چڑیا سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور لیلی چڑیا اپنی ماں پتا جی کا بہت خیال رکھتی ہے اور ایسے وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔